السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو بڑے ہی محتاط انداز میں ان لوگوں کو یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ اگر تم کسی یتیم بچی کی پرورش کر رہے ہو اور تم اس کا مال کھانے کی نیت سے اگر تم اس سے نکاح کرتے ہو تو ایسا ہرگز نہ کرو۔ اور دوسری بات اس میں جو بیان کی گئی ہے وہ تعداد ازدواج جو ہے ان کو محدود کر دیا گیا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فی الیتامیٰ، یتیموں کے معاملہ میں، فانکحوا، تو تم نکاح کر لو، ما طاب لکم، اس اپنے پسندیدہ، من نساء، عورتوں سے، اپنے ان پسندیدہ عورتوں سے، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین، چار چار۔ یعنی اگر تم معاملہ یہ ہے کہ یتیم لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے ولی اور سرپرست اگر ان کے ساتھ نکاح کر لیں تو اس طرح یتیم لڑکیوں کے مال میں ان کے مال جو سارا جو ان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ یتیم لڑکیوں کے پیچھے ان کے حقوق کے معاملہ میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اگر ماں باپ ہوں تو ظاہر ہے بچی کے حقوق کے بارے میں کوئی بات کریں گے، لیکن جب پوچھنے والا کوئی نہ ہو تو پھر کوئی اندیشہ بھی کوئی نہ ہو تو پھر اس میں انصاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم انصاف نہ کر پاؤ تو پھر تم ان یتیم بچوں سے نکاح نہ کرو، پھر تم اپنی مرضی کی عورتوں سے کے ساتھ نکاح کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، پھر تم ایک ہی نکاح کرو۔ یعنی اگر تم یہ جانتے ہو کہ میں ایک سے زیادہ بیویوں کی جو ہے میں ان کے درمیان عدل قائم نہیں رکھ سکتا، تو پھر فرمایا تم ایک ہی نکاح کر لو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ عورتیں جو تمہاری ملک یمین ہے۔ ملک یمین سے مراد جو مال غنیمت میں آئی عورتیں یا لونڈیاں ہیں، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ۔ یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ ہو کہ تم کسی عورت سے نکاح کر لو اور پھر وہ نہ شوہر والی کہلائے اور نہ وہ بیچاری بغیر شوہر والی، یعنی ایسا سلوک تم اس کے ساتھ کرو۔ یعنی اس میں ایک تو روکا گیا ہے ان لوگوں کو جو بدنیتی سے صرف مال کھانے کی، اس بچی کا مال پر قبضہ کرنے کا اس سے نکاح کر لیتے ہیں، اور دوسرا جو ہے ازدواج کی جو تعداد ہے، یعنی 4 سے زیادہ شادیوں کی اس میں ممانعت قرار دے دی گئی ہے۔ 4 شادیوں کی تو اجازت ہے، اور وہ بھی اس شرط پر کہ تم ان کے مشروط ہے، یہ عدل سے، عدل و انصاف سے مشروط ہے کہ اگر تم ان سے انصاف کر سکو۔ اور یہ ایک بات بھی ذہن میں رہے کہ عدل و انصاف مادی چیزوں میں ہوتا ہے، اور اگر انسان کی ایک ہوتا ہے دلی کیفیت، کسی کی طرف رجحان، اس پہ انسان پر قابو نہیں ہوتا، اس کو روکنا، اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ مادی لحاظ سے اس کی دنیاوی ضرورتیں، ازدواجی حقوق، اس لحاظ سے اس کو پورا ٹائم دینا، یہ برابر ہونی چاہیے۔ علماء امت کا اس پر اجماع ہے کہ عام امتی کو 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث کی کتب مسند احمد، جامع ترمذی، ابن ماجہ، ان تمام حدیثی کتب میں حدیث مروی ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب غیلان ثقفی اسلام لائے، یہ ایک عرابی تھا، اس نے اسلام یہ عرابی نہیں تھے، جب یہ اسلام لایا غیلان ثقفی تو اس کے پاس 10 بیویاں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا
کہ 4 کے علاوہ باقی کو طلاق دے دو. تو یہ ایک حکم ہے عام امتی کے لیے. اور ایک اور ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں قیس بن حارث اسدی، اس کی 8 بیویاں تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمان ہوا تو ان سے کہا کہ 4 کو رکھ لو اور باقی کو چھوڑ دو. تو قرآن کریم، احادیث نبوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حیات طیبہ سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے 1 سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز ہے. اس میں کسی قسم کی کسی طرح سے کوئی دینی یا اخلاقی قباحت نہیں پائی جاتی. البتہ اگر انصاف نہیں کر سکو، یہ ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ چھوٹ مل گئی کہ لازمی ہے، یعنی اجازت ہے. اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، تم رکھنا چاہتے ہو تو اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے. جس طرح کہ ہمارے فی زمانہ اگر شادی، دوسری شادی کا کہیں وہ کنسیپٹ ظاہر ہو جائے تو معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا، کسی بھی طرح سے عیب سمجھتا ہے. دیکھیں، دوسری شادی بہت بہتر ہے کہ چھپ کر کسی سے تعلق قائم کیا جائے. اگر کسی سے تعلق ہے تو بہت بہتر ہے کہ اس سے نکاح کر لیا جائے، شادی کر لی جائے. اور خفیہ جو مراسم ہیں ہم اس کو، معاشرہ اس کو تو برداشت کر لیتا ہے لیکن دوسرے نکاح کو نہیں. یہ ہماری بہت بڑی خامی ہے، یعنی کہ دوسری شادی کو برداشت نہیں کرتے، زناکاری کو برداشت کر لیتے ہیں، خفیہ مراسم کو برداشت کر لیتے ہیں. جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ نہیں چلیں گے، معاشرے میں ایک اچھی تبدیلی نہیں آئے گی. یعنی جب ہم اپنی مرضی کریں گے، اپنی مرضی کے فیصلے ٹھونسنے کی کوشش کریں گے تو بگاڑ پیدا ہوگا. اگر تمہاری استطاعت ہے، تم رکھنا چاہتے ہو تو تم 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہو. 4 سے زیادہ کی ممانعت ہے، اور تب کر سکتے ہو تب تم سب میں عدل کر سکو، ان سب کے حقوق پورے کر سکو. اور یہ بھی ایک بات کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ شادیاں کرنا 4 جو ہیں وہ کسی طرح بھی دینی یا اخلاقی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.